رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کے سوا کمرے میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں تھی۔ گردن تک کمبل تانے، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سجائے وہ سو رہی تھی۔ جب وہ نقاب پوش کھڑکی سے کودتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں روشنی بس چاند کی ہی پڑ رہی تھی، اس کے علاوہ بالکل اندھیرا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے کمرے میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجنے لگی۔ ایک ایک قدم چلتا وہ اس کے قریب آنے لگا۔ آنکھوں میں نفرت، غصہ اور جنون تھا۔ بدلے کی آگ میں وہ مکمل طور پہ جل رہا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا وہ اس کے بیڈ کے قریب آیا، آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اپنا ہاتھ اس کی گال تک لے گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، بہت حسین لگ رہی ہو، مگر مجھے تمہارے اس حسین چہرے سے نفرت ہے، اتنی شدید نفرت تم سے کرتا ہوں، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ سامنے نقاب پوش شخص کو دیکھ کے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ وہ ان آنکھوں کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ سبز رنگ کی آنکھیں، وہ جتنا بھی خود کو چھپا کے آتا، وہ لڑکی اس کی آنکھوں سے اسے پہچان چکی تھی۔ افنان، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس نے افنان کا نام پکارا۔ اوہ، تو تم مجھے پہچان گئی ہو، اس دفعہ پہچان گئی ہو، پہلے تو کبھی نہیں پہچان سکی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت۔ نہیں، میرے پاس مت آنا، پلیز میرے پاس مت آنا، جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھی تو بی جان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ بی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ نظر کیلنڈر کی طرف گئی۔ آج یکم تھی، 1 جنوری، ایک سرد رات۔ وہ جانتی تھی ہر یکم کی رات کو وہ آتا تھا اور وہ بی جان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ رات کو تمہیں ہلکا ہلکا بخار ہو گیا تھا۔ بی جان نے اسے اپنے قریب کیا تو وہ بی جان کے سینے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر گئی۔ بی جان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ بیٹا، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ اور اتنی رات کو کیوں تم ڈر گئی ہو؟ چلو، میں اپنی بیٹی پہ دم کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بی جان کسی چیز کا ورد کرتے ہوئے اسے پھونکنے لگی، مگر اب اسے رات بھر نیند نہیں آنی تھی۔ دوبارہ سے بی جان سو گئی، بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے وہاں سے کوئی آدمی گزرتا ہوا نظر آیا۔ وہ پہنچ چکا تھا، مگر یہاں سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ صبح ہو گئی، مگر ابھی تک وہ بی جان کے کمرے میں سو رہی تھی، اور وہ جانتی تھی صبح ہونے سے پہلے وہ چلا جاتا تھا۔ صبح کافی دیر سے وہ اٹھ کے ناشتے کے ٹیبل پہ آئی۔ غزالہ بیگم کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ آج تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ملیحہ نے نفرت بھری نگاہوں سے وہاں بیٹھی ہوئی کشف کی طرف دیکھا۔ ویسے یہ یتیم خانہ تو نہیں، یہ لڑکی یہاں کب تک رہے گی؟ ملیحہ کی بات سن کے بی جان نے خونخوار نگاہوں سے ملیحہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا زبان سنبھال کے بات کریں، وہ اس گھر کی بیٹی ہے جیسے تم ہو۔ ہاں، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، بابا جان کے دوست کی بیٹی ہے، کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہے نا ہمارا اس سے۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بی جان خاموش ہو گئی۔ کاش کہ وہ انہیں بتا سکتی کہ ان کا کتنا گہرا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں بتا سکی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی، اور آج تک کشف کو بھی یہ نہیں پتہ چل سکا تھا یہ سب اس کے اپنے ہیں۔ بس وہ اتنا جانتی تھی، یہ اس کے بابا کے دوست کا گھر ہے۔ اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد وہ بے سہارا ہو گئی، تو قاسم انکل اسے اپنے ساتھ
اپنے گھر لے کے آ گئے۔ غزالہ بیگم نے تو اسے سچے دل سے قبول کیا تھا۔ بی جان بھی اس سے بہت اچھی تھی، مگر ملیحہ کو اس سے نفرت تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ملیحہ اس سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتی ہے۔ بیٹا آرام سے ناشتہ کرو۔ ملیحہ بیٹا، آج کے بعد آپ ایسی کوئی بات نہیں بولیں گی۔ وہ آپ کی طرح بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ قاسم صاحب کی بات سن کے ملیحہ غصے میں چمچ ڈائننگ ٹیبل پہ پھینکتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ وہاب ہنستا ہوا کہنے لگا، اس کی باتوں پہ بالکل دھیان مت دیا کرو، یہ بس ایسے ہی ہے، جب یہ عفنان بھائی کے پاس جائے گی نا تب خود ہی سیدھی ہو جائے گی، عفنان بھائی اسے سیدھا کر لیں گے۔ غزالہ بیگم نے اسے آنکھیں نکھالیں۔ وہ بچپن سے عفنان کی منگ تھی اور اس کی یہ بات سن کے ناشتہ کرتی ہوئی کشف کو کھانسی ہونے لگی۔ اس نے بی جان کی طرف دیکھا، بی جان بھی اسے نگاہیں چرانے لگی۔ قاسم صاحب اور بی جان بھی اس سے نگاہیں چرانے لگے۔ قاسم صاحب اس بات پہ خاموش ہو گئے۔ ویسے قاسم صاحب، آپ نے پوچھا نہیں ہے کال کر کے عفنان نے واپس کب آنا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے انتظار میں ہماری بیٹی بوڑھی ہو جائے۔ غزالہ بیگم کی بات سن کے قاسم صاحب کہنے لگے، میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کہہ رہا تھا ابھی 2-3 سال تک مزید نہیں آ سکے گا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ عفنان کے بجائے ہم کوئی اور اچھا سا رشتہ دیکھ کے ملیحہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ملیحہ نے عفنان کے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا، تو میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ آپ دیکھ لیں، ملیحہ تو اس چیز کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ اور کشف کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کھولتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہو۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صوفے پہ ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ لگتا ہے ملاقات نہیں ہو سکی، تبھی اس قدر نشے میں مبتلا ہو رہے ہو۔ حماد نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں تھا۔ جب سے وہ پاکستان سے واپس آیا تھا اس کی یہی کنڈیشن تھی۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پہ عجیب ہی غصہ چھایا ہوا تھا۔ حماد نے 2 دن تو اسے بات نہیں کی، مگر آج وہ اس کے لیے کافی بنا کے لایا، اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھی، اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کے ایش ٹرے میں پھینکی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنے زیادہ غصے میں ہو؟ وہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گی، عفنان کاظمی سے دور بھاگے گی۔ یہ اس کی خوش فہمی ہے کہ وہ مجھ سے دور بھاگ جائے گی۔ میں اسے وہاں پہنچاؤں گا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عفنان کی آنکھوں میں اترتا ہوا خون دیکھ کے حماد ہنسنے لگا۔ یار ریلیکس ہو جاؤ، مجھے تو کبھی کبھی تمہاری آنکھوں میں اس جنون اور غصے میں اس لڑکی کے لیے محبت دکھائی دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں وہ لڑکی کسی اور مرد کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو؟ یار ویسے جیسے تم اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہو، یقیناً کوئی اور ہمدرد اسے مل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی میں تھا، میں ہوں اور میں ہی رہوں گا، اور اسے وہاں پہنچاؤں گا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اس لڑکی کے خاندان کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھویا۔ یار اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس نے بھی سب کچھ کھویا ہے نا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ کیوں اس بار اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی؟ کیوں مجھ سے دور بھاگی؟ اس نے غصے میں ایش ٹرے کو نیچے پھینک دیا۔ حماد نے فرش پہ ٹوٹے ہوئے ایش ٹرے کو دیکھا۔ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے اس لڑکی کو تکلیف دے کے، تو بہت زیادہ تم پرسکون نظر آتے ہو۔ اس دفعہ وہ تمہیں میسر نہیں ہوئی، تم نے اسے تکلیف نہیں دی تو اتنا بے چین ہو رہے ہو۔ ہر مہینے 1 دن کے لیے تم جاتے ہو، اسے تکلیف دیتے ہو، واپس آ جاتے ہو۔
ایک کام کرو، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اتنی تکلیف اتنی دو کہ وہ دوبارہ تکلیف سہنے کے قابل نہ رہے۔ حماد کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے حماد کو دیکھا، مجھ پہ طنز کر رہا تھا۔ جانتے ہو، جتنا تم آج بے چین ہو، اس سے زیادہ میں نے تمہیں تب بے چین دیکھا جب تم اس سے تکلیف دے کے آتے ہو۔ تم ہوش میں بھی نہیں رہنا چاہتے، تب تم یہاں پہ سوئے رہتے ہو۔ کئی دن تک تمہیں لگتا ہے تم پرسکون ہو، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تمہاری پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ حماد نے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ نہیں کرتا میں اس سے محبت، مجھے نفرت ہے اس لڑکی سے، نفرت۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے وہ چلایا، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ صبح ناشتے پہ تو تم بالکل ٹھیک تھی، اچانک اپنے کمرے میں آتے ہی تمہیں اتنا تیز بخار کیوں ہو گیا ہے؟ بی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پوری لرز رہی تھی۔ غزالہ بیگم نے اس کے لیے سوپ بنوا کے بھیجا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کھانا چاہ رہی تھی۔ بی جان پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اچھی طرح کھڑکیاں بند کر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ بیٹا اتنے تیز بخار میں تم ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی، دوا نہیں لینا چاہتی، ایسے تو تم مر جاؤ گی اتنے تیز بخار میں۔ نہیں بی جان، میں ٹھیک ہوں۔ بی جان جیسے ہی کمرے سے باہر گئیں تو وہ اچھی طرح کھڑکیاں بند کرتی واپس بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی، لرزنے لگی۔ پھر سے اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور وہ کاغذ اٹھایا۔ اس دفعہ تم نے مجھ سے بھاگ کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اگلی دفعہ کے لیے تیار رہنا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اگلی دفعہ میں کیسے آؤں گا اور تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس چیز نے اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ کشف کیا ہوا ہے؟ بی جان بول رہی ہیں تمہیں بہت تیز بخار ہوا پڑا ہے۔ وہاب کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ نہیں بس ویسے ہی ہلکا سا بخار ہے، ادھر دکھائیں۔ اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے بولا، خبردار جو میرے علاوہ تمہیں کبھی کسی اور نے چھوا بھی، پتہ مجھے چل جانا ہے۔ اس نے فوراً سے وہاب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ پلیز پیچھے ہو جائیں۔ وہاب کو بھی ذرا شرمندگی کا احساس ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، پریشان مت ہوئیں، میں ملازمہ کو کہتا ہوں، وہ آپ کے لیے میڈیسن لے کے آتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ کشف نے جلدی سے اپنی کلائی کو دیکھا۔ نہیں، دوبارہ میں کسی کو بھی چھونے نہیں دوں گی۔ آنکھیں بند کی۔ افنان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ افنان قاسمی، کیوں تم مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ رات کو وہ لان میں بیٹھی ہوئی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ بات سنو کشف۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سامنے ملیحہ کھڑی ہوئی تھی۔ جی ملیحہ آپی، بولیں۔ کتنی شرافت سے تم میرے ساتھ بات کر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے نفرت ہے۔ جب پہل آج سے کچھ سال پہلے اس گھر میں تم آئی تھی نا، تو تم نے مجھ سے میرے افنان کو چھیننے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کل افنان واپس آ رہا ہے، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ افنان کی اور میری بہت دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ اس کی بات سن کے کشف کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں مسل دیا ہو۔ میں نے آپ سے کچھ بھی چھیننے کی کوشش نہیں کی ملیحہ آپی۔ آپ کو ہمیشہ یہ لگا، یہ بات صرف افنان کی نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے حصے کی محبت چھینی ہے، آپ کے ماما بابا کو چھینا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو تم نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ملیحہ نے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھینا ہے میرا، وہ غصے میں چلا کے بولی۔ کشف فوراً سے پیچھے ہوئی۔ پلیز آپی، مجھے پین ہو رہی ہے، چھوڑے مجھے، وہ اسے جھٹکتے ہوئے کہنے لگی۔ پتہ ہے کل افنان واپس آ رہا ہے اور اس کے بعد ہماری شادی ہوگی۔ افنان کے واپس آنے کی خبر اس کے دل پہ بجلی کی مانند گری۔ اگلے دن گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ افنان کے کمرے کو
غزالہ بیگم اچھی طرح سیٹ کروا دیا تھا اور بار بار ملازمین کو یہ کہہ رہی تھی کہ کسی چیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ کتنے سالوں بعد واپس آ رہا ہے، مگر حقیقت تو کشف نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنے سالوں میں کتنی دفعہ یہاں پہ آ چکا ہے، کتنی دفعہ اس کی روح کو وہ روند چکا ہے۔ دوپہر کے وقت گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی، سردی کے باوجود بھی آج کافی دنوں بعد دھوپ نکلی تھی۔ اس نے اپنی گلاسز اتاری اور اس حویلی کو دیکھا۔ آج دن کی روشنی میں وہ کتنے سالوں بعد اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ اپنا بیگ ملازم کو پکڑاتا حویلی میں داخل ہوا، ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کیں تو اپنے ماں باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ آج وہ اس حویلی میں موجود نہیں تھے۔ اپنے ماں باپ کو کھونے کی تکلیف آج بھی اس نے اپنے دل پہ بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ ایک ایک قدم چلتا جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس پہ ملیحہ کی نظر گئی تھی۔ آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی ملیحہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مما وہ آ گئے ہیں۔ سب نے مڑ کے دیکھا تھا۔ غزالہ بیگم مسکرائیں۔ قاسم صاحب نے آ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جھک جھک کے سب سے مل رہا تھا، مگر نگاہیں اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں جس کی خاطر وہ واپس آیا تھا۔ اسے اپنے خون کے رشتوں کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی اس لڑکی کی پرواہ تھی۔ ابھی بھی آنکھوں میں انتقام اور جنون ہی تھا۔ کس لڑکی کو تکلیف دے کے وہ سکون حاصل کر لے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور بیٹا، آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ جب قاسم صاحب نے سوال کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ جی چاچو جان، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ملیحہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاب کہنے لگا، ہاں بھائی، آپ کو بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ وہاب کی بات سن کے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سب موجود تھے، سارے ملازم موجود تھے، بی جان موجود تھی۔ وہ بی جان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر اسے کشف کہیں نظر نہیں آئی۔ ہلکے سے پنک کلر کے لباس میں اس نے بالوں کو چٹیا میں جکڑا ہوا تھا۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے وہ دروازے تک آئی، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ بی جان کے کہنے کے مطابق وہ اچھی طرح تیار ہوئی تھی، مگر باہر جاتے ہوئے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دن کی روشنی میں وہ شخص کے سامنے کیسے جائے گی؟ اس نے گہری سانس لی اور خود کو یوں ظاہر کیا جیسے اسے افنان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے اس نے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھا، مگر ایسے اگنور کیا جیسے وہ وہاں پہ موجود ہی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تو بی جان مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا سلام کرو افنان کو۔ بی جان کی بات پہ ملیحہ نے گھور کے بی جان کو دیکھا۔ غزالہ بیگم کے لبوں کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ اس کا یوں افنان کو سلام کرنا غزالہ بیگم کو بھی ناگوار گزرا۔ السلام علیکم، وہ نرمی سے بولی، اور میں کھانا دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ غزالہ بیگم نے کھانے کی ساری ذمہ داری اسی پہ ڈال دی تھی کہ ہر چیز کو تم نے پرفیکٹ سیٹ کروانا ہے۔ وہ انیکسی میں ملازمین کو کہہ کے کھانا لگوا رہی تھی، مگر دور سے آتی ہوئی نگاہوں کی تپش اپنے وجود پہ محسوس کرتی وہ لرز جاتی۔ بی بی جی، سب کچھ ہو گیا ہے، اس نے اپنے خیالوں میں مگن۔ جب ملازمہ نے اسے اطلاع دی، ٹھیک ہے، میں سب کو بتاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے آ کے کھانے کی اطلاع دی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ بی جان نے نرمی سے کہا، بیٹا آ جاؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ بی جان، میری طبیعت نہیں ٹھیک، یہ کہہ کے وہ جانے لگی۔ طبیعت نہیں ٹھیک یا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہمارا؟ افنان نے فوراً سے کہا۔ سب نے ایک دم سے
افنان کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ مگر بی جان کی ضد پہ وہ آ کے بیٹھ گئی۔ افنان بھی آ کے اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھا، اور یہ دیکھ کے ملیحہ اندر تک چل بھن گئی۔ اسے پہلے ہی کشف سے شدید نفرت تھی، اور آج افنان کو کشف کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کے مزید اسے نفرت ہونے لگی۔ غزالہ بیگم کو بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا کشف کے ساتھ بیٹھنا، مگر بی جان ان دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ قاسم صاحب نے بی جان کی طرف دیکھا، پھر افنان کی طرف، اور پھر کشف کی طرف دیکھا۔ ایک اتنا بڑا راز جو قاسم صاحب، بی جان یا پھر کشف اور افنان ہی جانتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر وہ راز غزالہ بیگم کو یا ملیحہ کو معلوم ہو جاتا تو انہوں نے تو گھر کو سر پہ اٹھا لینا تھا۔ لنچ کے بعد آرام کا کہتا ہوا افنان اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا، الماری سے ہلکا سا لباس نکالا اور شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے پچھلے اتنے سالوں میں جو ایک ایک لمحہ اس نے پاکستان آ کے کشف کے ساتھ گزارا تھا، وہ ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آج بھی کشف ویسی کی ویسی تھی۔ اتنے سال پہلے جب وہ اس گھر میں آئی تھی تب بھی وہ ویسی ہی تھی۔ کشف، تمہیں تکلیف پہنچے گی اور بہت زیادہ پہنچے گی، تمہاری وجہ سے میں نے سب کچھ کھو دیا۔ اس نے مکہ دیوار پہ مارا تھا۔ شاور لے کے وہ باہر آیا تو سامنے اپنے کمرے میں موجود ملیحہ کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیسا لگ رہا ہے اتنے سالوں بعد واپس پاکستان آ کے؟ ملیحہ کی بات بھی اس نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا، بس اچھا لگ رہا ہے، اپنا ملک ہے، اپنا گھر ہے، لوٹ کے تو مجھے یہاں پہ ہی آنا تھا، وہ سرد لہجے میں بولا، اور ملیحہ چلتے ہوئے مزید اس کے پاس آئی۔ شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اتنے سال میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی ارادہ نہیں؟ بھائی میں تو اب بالکل بھی انتظار نہیں کر سکتی، مجھے آپ کی دلہن بننا ہے۔ اس کی بات سن کے افنان کے ہاتھ رکے۔ اچھا، واقعی میں ایسی بات ہے؟ آپ تو بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والے ہو کے آئے ہیں۔ افنان کوئی بات ہی نہیں کی مجھ سے۔ افنان اس کی بات سن کے کہنے لگا، پہلے میں کب آپ سے بات کرتا تھا؟ اور اس بات پہ ملیحہ کا چہرہ اترا۔ نہیں، مطلب کہ اپنی منگیتر سے کچھ تو بات کر لینی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے بچپن کے رشتے بڑے ہو کے بدل جاتے ہیں۔ فی الحال میں آرام کرنا چاہتا ہوں، مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے ملیحہ کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ ملیحہ کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کا سرد رویہ دیکھ کے اس کے جاتے ہی گرنے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھا۔ دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ بس رات کا انتظار کرنا ہے مجھے۔ آج کہاں بھاگو گی میری جان؟ مجھ سے کتنا میں نے انتظار کیا تھا ان لمحات کے لیے۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ یہ راز اب زیادہ دیر تک راز نہیں رہنے دوں گا۔ آنکھیں بند کی تو کشف کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی، اور وہ نہیں جانتا تھا یہ جنون نفرت کی آگ ہے، انتقام کا جنون ہے، یا پھر محبت کا جنون۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس دل بے چین تھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کے اسے تکلیف دے کے اسے سکون ملتا تھا۔ اس کی قربت میں اس کی محبت کو محسوس کر کے سکون ملتا تھا۔ وہ خود کے ساتھ بھی ایک جنگ کر رہا تھا۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ تم ابھی تک یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم نے اپنے کمرے میں نہیں جانا کیا؟ بی جان نے محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ابھی تک بی جان کی ٹانگوں کو دبا رہی تھی، ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ وہ نرمی سے بولی۔ بی جان اس کی بات سن کے حیران ہوئی۔
پہلے تو وہ کبھی کبھی ان کے کمرے میں آ کے سوتی تھی، اب تو پچھلے کئی دنوں سے وہ مسلسل ان کے کمرے میں سو رہی تھی۔ اب بی جان تھوڑی پریشان ہوئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوتی؟ یہاں میرے پاس کیوں آ جاتی ہو؟ مجھے یہ بات بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ بی جان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بس ویسے ہی بی جان، مجھے نہ آپ کے پاس سونا ہوتا ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے سو جاؤ، لیکن کل سے تم اپنے کمرے میں سوؤ گی۔ جی بی جان، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ وہیں ان کے ساتھ ان کے بستر میں دبک کے سو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اسے ان سب کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ آدھی رات کو اس نے کشف کے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر سامنے اسے نہ پا کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بہت زیادہ عقل مند ہو گئی ہو لڑکی، بہت زیادہ مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کشف کے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اسی لمحے سامنے سے ملیحہ آ گئی تھی۔ ملیحہ کو دیکھ کے وہ کہنے لگا، یہ تمہارا کمرہ تھا نا؟ ملیحہ کہنے لگی، نہیں، یہ کشف کا کمرہ ہے، میرا کمرہ آگے ہے، آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ بہانہ بنانے کے لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، چلے آ جائیں۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ بات تو اس کے پاس کرنے کو نہیں تھی، اور وہ راستے میں ہی سوچ چکا تھا کہ اس نے کیا بات کرنی ہے۔ میں نا آپ کے اور اپنے رشتے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں جانتا ہوں بچپن میں ہم دونوں کی منگنی ہوئی تھی، لیکن یہ منگنی کوئی اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہوتا۔ اس رشتے کی بنیاد پہ آپ مت بیٹھی رہیں۔ آپ اپنے بابا کو کہہ سکتی ہیں آپ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قاسم چاچو سے میں بات کروں گا، وہ آپ کی اپنی مرضی سے کہیں شادی کروا دیں گی۔ اور یہ سن کے ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، ملیحہ غصے میں بولی، اور اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ آپ اس محبت کو اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ میں آپ کو قبول نہیں کر سکتا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کل بھی اس نے اس رشتے سے انکار کرنا تھا، تو کیوں نہ آج ہی کر دے۔ اور اس کے باہر جاتے ہی ملیحہ نے غصے میں ٹیبل پہ پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کے نیچے پھینکی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے پتہ ہے تم اس کشف کے چکروں میں ہو، تبھی تو آدھی رات کو اس کے کمرے میں گئے تھے۔ میں تمہیں کشف کا کبھی نہیں ہونے دوں گی، تم صرف میرے ہو۔ وہ اپنے آپ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ صبح صبح شور کی آواز، چلانے کی آواز سن کے افنان کی آنکھ کھلی۔ باہر سے بہت زیادہ ملیحہ کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے وہ اٹھتا ہوا باہر کی طرف آیا، تیزی سے سیڑھیاں اترتا۔ سب لوگ دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جانی، اس لڑکی کا کیا رشتہ ہے؟ کیوں آپ نے اسے اس گھر میں رکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے، نکالیں اسے۔ اس نے کشف کا بازو پکڑ کے اسے نکالنا چاہا۔ قاسم صاحب اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ رک جاؤ ملیحہ، کیا فضول کام لگی ہوئی ہو؟ کشف بیٹا، آپ اندر جاؤ۔ کشف جیسے ہی اندر کی طرف جانے لگی، اس نے کشف کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ گیٹ سے باہر جا گری۔ اس کا پاؤں بہت بری طرح سے مڑا تھا، سسکی نکلی، اور اگلے ہی لمحے ملیحہ کے منہ پہ قاسم صاحب نے زوردار تماچا رسید کیا۔ جتنا تمہارا اس گھر پہ حق ہے اتنا ہی اس کا ہے۔ وہ کوئی انجان نہیں بلکہ خون کا رشتہ ہے ہمارا۔ اسے جانتی ہو وہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے مزید کچھ کہتے، اپنی بیوی کو اور پیچھے کھڑے ہوئے افنان کو دیکھ کے وہ خاموش ہو گئے۔ وہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے۔ دوست کی بیٹیاں خون کے رشتے نہیں ہوتے بابا جان۔ جس دن آپ کی بیٹی کا یہ حق مارے گی، اس دن آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
ملیحہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ افنان تو اسی بات میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ خون کا رشتہ، وہ کیا لگتی تھی ان کی؟ اس نے نیچے گری ہوئی کشف کی طرف دیکھا جسے قاسم صاحب اٹھا رہے تھے، اٹھا کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اسے یوں اپنے سینے سے لگا ہوا دیکھ کے اسے کچھ ہوا تھا، واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خون کا رشتہ، بس اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ خون کا رشتہ، کشف تو ان کے دوست کی بیٹی تھی، پھر یہ خون کا رشتہ کہاں سے آ گیا؟ کیا ان سب کے پیچھے قاسم چاچو کی کوئی چال ہے؟ وہ الجھ کے رہ گیا تھا۔ آدھی رات کو سارے فیملی والے باہر گئے ہوئے تھے، مگر افنان نے جانے سے منع کر دیا۔ کشف ویسے ہی ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی، اس بات سے انجان کہ افنان گھر پہ موجود ہے۔ وہ آ کے لان میں کھڑی ہو گئی۔ میڈم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی اپنے کان کے قریب سرگوشی سنی تو وہ جھٹکا کھا کے دور ہوئی۔ سامنے کھڑے ہوئے افنان کو دیکھ کے وہ ہڑبڑائی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب کے ساتھ نہیں گئے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں، میں تو اپنی بیگم کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کے لیے یہاں پہ رک گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں خون لیے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جلدی سے پیچھے ہونے لگی۔ افنان نے غصے میں اس کی کلائی کو دبوچا۔ آج مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گی؟ وہ اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے گھسیٹنے والے انداز میں اسے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے افنان، پلیز مجھے چھوڑیں، میں سب کو بتا دوں گی، ہم دونوں کی حقیقت سب کو بتا دوں گی۔ میں قاسم انکل کو بھی بتا دوں گی، بی جان کو بھی بتا دوں گی۔ بتا دینا بی جان کو، اور قاسم انکل کو ہی بتانا ہے نا، کیونکہ وہ تو ہم دونوں کی حقیقت جانتے ہیں۔ کتنا بے بس ہو کے قاسم انکل نے میرے پاؤں میں بیٹھ کے بولا تھا تمہیں میں قبول کر لوں، اور تم جانتی ہوگی کہ قاسم انکل یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ بہت چالاک لڑکی ہو تم، اور تمہارے قاسم انکل کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ لا کے اسے کمرے میں پھینکا۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، میرے کمرے سے باہر جائیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جتنی تم معصوم سی نظر آتی ہو اتنی ہو نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اسے باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ایک دم سے اسے دور ہوا۔ آج تو تم بچ گئی ہو، خبردار جو دوبارہ تم اس کمرے سے باہر نکلی کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بس مجھے تم سے بات کرنی ہے، کمرے میں ہی رہنا۔ رات کو میں دیر سے آؤں گا، 2 بجے، پورے 2 بجے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا باہر چلا گیا، اور وہ جی جان سے کپ کپائی، بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے، آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو بے مول ہو کے اس کی آغوش میں جا گرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، اور بی جان نے بھی کل اسے سختی سے بولا تھا کہ بیٹا اپنے کمرے میں سونا، یہاں سونا ٹھیک نہیں، اور بی جان نے بھی اسے ہری جھنڈی دکھا دی۔ رات کو جب بی جان کے کمرے میں سونے گئی تو بی جان نے بولا، بیٹا میں یہاں تنگ ہوتی ہوں، پلیز تم اپنے کمرے میں ہی جا کے سو جاؤ۔ بی جان نے جب یہ بولا تو وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا وقت جب کمرے کا دروازہ کھلا، اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا، مگر سامنے کھڑی ہوئی ملیحہ کو دیکھ کے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ مگر ملیحہ بھی کسی آفت سے کم تو نہیں تھی، آتے ہی اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ ملیحہ آپی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اب تم اگر مجھ سے میرے افنان کو چھیننے کی کوشش کرو گی تو میں سب کچھ ختم کر دوں گی، سب کچھ تباہ کر دوں گی، اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولی۔ اور خون کا رشتہ، کون سا بابا کے ساتھ تمہارا خون کا رشتہ ہے؟ کس حق سے تم میرے باپ پہ حق جتاتی ہو؟ خیر ہیں تمہارے لیے، کیوں ان کے سینے سے لگتی ہو، میرا حق مارتی ہو؟ ملیحہ نے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔
وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کتنا وقت اس نے اس گھر میں اچھا گزارا تھا۔ غزالہ بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہوتا تھا، ملیحہ کا بھی پہلے پہل تو اچھا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اب فیملی والوں کا رویہ دیکھ کے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، مزید نہیں رہنا چاہیے یہاں پہ، یہ سب تو میرے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھی، 2 بج چکے تھے، مگر ابھی تک افنان نہیں آیا، تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا، شاید نہیں آئے گا۔ ابھی وہ بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب وہ ہمیشہ کی طرح کھڑکی سے آیا، بجائے دروازے کی طرف سے آنے کے۔ وہ کھڑکی سے کیوں آیا تھا؟ اپنی سوچوں کو جھٹک کے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ کھڑکی کو اچھی طرح لاک لگاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ابھی بتاتا ہوں کیا بات کرنی ہے۔ اس کی کلائی کو پکڑا، اس کے پاس ہوا۔ پلیز آپ جائیں۔ وہ پھر سے روتے ہوئے بولی، بات کرنی ہے۔ تم بی جان کے کمرے میں کیوں آج گئی تھی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اس کے باوجود تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب کی بار وہ چلایا، نہیں پلیز، آپ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ، غلط مت کرو۔ بتاؤ اب مجھے تمہارا اور قاسم انکل کے درمیان میں کون سا رشتہ ہے؟ کس خون کے رشتے کی وہ بات کر رہے تھے؟ شاباش، جلدی سے مجھے بتاؤ۔ وہ غصے میں بولا، میں کچھ بھی نہیں جانتی، قاسم انکل کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے بولا تھا خون کا رشتہ ہے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، وقت آنے پہ مجھے پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ کھول کے چلا گیا۔ اس کا یوں خاموشی سے چلے جانا مزید پریشان کر گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ قاسم صاحب کہنے لگے، آج ملیحہ کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ اور یہ سن کے ملیحہ کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب بابا جان؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے افنان کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ مگر وہ غصے میں کہنے لگے، میں نے بس فیصلہ کر دیا ہے، اور درمیان میں اگر تم بولو گی تو میں تمہارا باپ ہوں، جو میں کروں گا اس کے لیے تیار ہو جانا۔ قاسم صاحب کی بات سن کے وہاب کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے بابا جان؟ بچپن سے اس کا رشتہ افنان کے ساتھ طے ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا افنان۔ خاموشی سے بیٹھا چور نگاہوں سے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ غزالہ بیگم بھی خاموش ہو گئی، کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر افنان شادی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ہم ملیحہ کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی ملیحہ کو آنکھیں نکالی تھی، اور ملیحہ خاموش ہو گئی، وہاں سے غصے سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ غزالہ بیگم نے قاسم صاحب کی طرف دیکھا اور اٹھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی، میں بھی اب نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ شادی ہو افنان کی۔ آپ لوگوں کو افنان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آپ لوگ چاہتے کہ افنان کے ساتھ میری شادی ہو؟ چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ سنجیدگی سے بولی، تمہارے بابا کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ غزالہ بیگم نے غصے میں اسے کہا، آپ اتنی میٹھی بن کے کیوں اس کشف کے ساتھ ہو جاتی ہیں؟ وہ میری خوشیاں کھانے آئی ہے، تمہاری خوشیاں افنان سے کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ بہت جلد تمہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا ہمارے ماما بابا کیا چاہتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کشف بیٹا، ایک کام کرو، افنان کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کو جا کے کھانا دے کے آؤ۔ غزالہ بیگم نے کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ میں دے کے آؤں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، تو ظاہر ہے بیٹا، میں نے آپ کو بولا ہے آپ ہی جا کے دے آؤ، ویسے بھی آپ کو تو افنان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ غزالہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ ڈر گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا آنٹی؟ اب تم بھی اس گھر کا فرد ہو، اس وجہ سے ایسے انجان بن کے افنان کے سامنے مت جایا کرو۔ تمہیں کتنا ٹائم اس گھر میں رہنا ہے، اتنا ٹائم افنان کے ساتھ اچھی طرح رہا کرو۔ کیا پتہ افنان تمہیں پسند کر لے
تمہارے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ وہ ملیحہ کے ساتھ تو شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ سن کے کشف کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ فوراً سے اس نے اپنی پیشانی سے پسینے کی بوندیں صاف کی۔ ارے بیٹا، تمہیں تو اتنی ٹھنڈ میں پسینہ آنے لگ گیا، یہ لو شاباش، دے کے آؤ۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والی ٹرے پکڑائی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھانے والی ٹرے پکڑ کے افنان کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سائڈ ٹیبل پہ کھانا رکھا۔ یہ آپ کا کھانا، یہ کہہ کے وہ جانے لگی، جب افنان نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا، اپنی ٹھنڈی کلائی اس کے گرم ہاتھوں میں دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ چھوڑے میری کلائی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری تھی۔ بہت زیادہ بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی، بدلے کا جنون نہیں تھا، کچھ اور تھا جسے دیکھ کے اس نے نفرت سے بھی زیادہ کشف کو خوف محسوس ہونے لگا۔ کشف افنان قاسمی، وہ اس کا پورا نام پکارتے ہوئے مسکرایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج، کیا ہوا ہے؟ اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ شوہر ہوں تمہارا، اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے بولا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی آ بھی نہیں سکتا، میں تو سب کو کھل کے حقیقت بتاؤں گا، آج رات کو تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی وہ باہر آئی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ وہ جلدی سے بی جان کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ بی جان، وہ افنان، کیا ہوا ہے افنان کو؟ بی جان، آپ نے بولا تھا نا میں وقتی طور پہ افنان سے نکاح کر لوں، اس کے بعد آپ لوگ اس نکاح کو ختم کروا دیں گے، یا آپ لوگ میری رخصتی افنان کے ساتھ کروا دیں گے؟ آپ نے کیا سوچا ہے؟ بیٹا، میں نے اس بارے میں ابھی قاسم سے بات نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے ملیحہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی ہم لوگ یہ راز کھولیں گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے ملیحہ اسے پسند کرتی ہے، اور قاسم چاہتا ہے کہ ملیحہ کی پہلے شادی ہو، اس کے بعد ہی تمہاری اور اس کی رخصتی کی بات ہو، تاکہ غزالہ کو بھی زیادہ غصہ نہ آئے، وہ تمہیں اس گھر میں قبول کر لے۔ مجھے قاسم انکل کا رویہ بہت عجیب لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ افنان کے ساتھ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، نہ ہی اپنی بیٹی کو افنان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ افنان کے دشمن ہیں۔ اور یہ سن کے بی جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط سوچ رہی ہو تم۔ وہ بھلا کیوں اپنے بیٹے کا دشمن بنے گا؟ بالکل اسی اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے، جیسے وہاب سے محبت کرتا ہے ویسے ہی افنان سے محبت کرتا ہے، اس کا بھتیجا ہے۔ یہ تم فضول باتیں اپنے دماغ سے نکال دو۔ بی جان نے نرمی سے اور محبت سے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی افنان کا رویہ اس کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے کی طرح اسے غصے میں نہیں دیکھتا تھا، جنونی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، وہ اب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ آج بی جان کے کمرے میں سوئی تھی، مگر آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ افنان کے بستر پہ موجود تھی۔ دیکھا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہوا دھواں ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ڈر گئی۔ افنان، آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے منع کیا تھا نا، آج کے بعد بی جان کے کمرے میں مت سونا۔ پھر تم کیوں سوئی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا، آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عجیب جنونی نظروں سے آج پھر اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تمہارے ماں باپ نے میرے ماں باپ کی جان لی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا دشمنی تھی تمہارے باپ کی میرے ماں باپ سے؟ بتاؤ مجھے،
وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا، میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے رشتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے نہ بچپن سے اپنے ننہال والے دیکھے، نہ ددھیال والے دیکھے، بس مجھے اتنا پتہ تھا میرے بابا کے دوست قاسم انکل تھے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا، اور میں تمہارا کیا ہوں؟ اس رشتے کو تم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ میرے شوہر ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شوہر؟ تم مجھے شوہر کہہ رہی ہو؟ ستم گر بھی کہہ سکتی ہو، میں نے تم پہ کتنے ستم ڈھائے ہیں۔ انگوٹھے سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، ہاں آپ نے بہت ظلم کیا مجھ پہ، بہت تکلیف دی، لیکن میں بے بس ہوں، میں آپ سے اس ظلم اور ان تکلیفوں کا بدلہ نہیں لے سکتی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا جنونی رویہ اس کے سامنے آیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اچانک دروازے اور کھڑکی کے پاس آگ لگ گئی۔ وہ حیرت سے دروازے اور کھڑکی کو دیکھنے لگی، اور ایک لمحہ لگا تھا آگ کو پھیلنے میں، جو پھیلتی جا رہی تھی، پرتوں کو لگتی مزید پھیلنے لگی۔ وہ دونوں ہونکوں کی طرح سامنے دیکھنے لگے۔ یہ آگ کیسے لگ گئی؟ وہ ڈر گئی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے پیٹرول پھینک کے لگائی گئی ہو۔ چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے لگ گئی؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو دبوچ لیا تھا۔ آگ چند لمحوں میں ہی اس قدر بھڑک چکی تھی، پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے افنان، یہ آگ، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور افنان کہنے لگا، پریشان نہ ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ کھڑکی کی طرف جانے لگا۔ اس نے افنان کے بازو سے پکڑ لیا۔ اس سائڈ پہ نہیں جانا، آپ کو آگ لگ جائے گی افنان، اس سائڈ پہ مت جائیں۔ اس نے افنان کو پیچھے کرنا چاہا۔ افنان دیکھ رہا تھا، ارد گرد اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اس نے کلائی سے پکڑا اور کھڑکی کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی، کھڑکی کے نیچے چھلانگ لگائیں گے تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اتنی ہڈیاں کمزور نہیں ہیں کہ ٹوٹ جائیں گی، چلو، وہاں پہ آگ کم ہے، یہ کمرے کی طرف بڑھتی جائے گی۔ اب تو دھواں زیادہ ہونے لگا تھا، اسے کھانسی ہونے لگی۔ یہ اتنی جلدی اتنی زیادہ آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ یہ کسی کی سازش ہو سکتی ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ کھانسی کرنے لگی۔ وہ کھڑکی کی طرف جا ہی نہیں رہی تھی، اب تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ آگ بھڑک گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہونے لگی، کھانس کھانس کے، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نکل جائیں گے، پریشان مت ہو۔ مگر وہ لڑکھڑا کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے باہوں میں اٹھاتا وہ کھڑکی کی طرف گیا۔ اس کی شرٹ کو پیچھے سے آگ لگی، مگر اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ نیچے جا گرا، اس کے اوپر وہ گری تھی۔ اس کی کمر میں چوٹ لگی، مگر نیچے مٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ گہری نہیں لگی۔ اس کا ہاتھ سائڈ سے جھلس گیا۔ چلو یہاں سے، وہ اسے ہوش میں لاتا اسے گھر سے باہر نکالنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آگ ساری حویلی میں پھیلتی جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مگر وہ اسے لے کے باہر چلا گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا، جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھی۔ حویلی میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مگر افنان نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہو، ایک لفظ بھی اور مت بولنا، تمہیں وقت آنے پہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اسے لے کے افنان شہر آ گیا۔ اسے فلیٹ کے اندر جانے کا کہا، وہ تو اندر چلی گئی، مگر وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ صبح ہو چکی تھی، مگر ابھی تک افنان واپس نہیں آیا۔ یہ مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا گھر میں۔ انکل تو ٹھیک ہوں گے نا؟ قاسم انکل کو تو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ نہ جانے کون کون سی سوچیں
اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ سارا دن گزر گیا، وہ بھوکی پیاسی بیٹھی روتی رہی۔ رات کو دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے افنان کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنا زیادہ کھڑی ہوئی تھی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ پیچھے سے بی جان کی آواز آئی تو اس نے پیچھے کھڑی بی جان کو دیکھا۔ چہرے پہ اداسی اور تھکاوٹ تھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اور پیچھے ملیحہ تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ انکل، قاسم انکل کہاں ہیں؟ غزالہ آنٹی کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب کو لے کے اندر آ گیا۔ بی جان کو بھی کمرے میں چھوڑ دیا، ملیحہ کو بھی ایک کمرے میں۔ وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ملیحہ اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ملیحہ رو رہی تھی، کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا، میرے ماں باپ کی وجہ سے تم لوگ کتنی تکلیف سے گزرے ہو۔ ملیحہ آپی، کیا ہوا ہے؟ مجھے حقیقت بتائیں نا۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہیں پتہ ہے تمہاری میرے ماما بابا دوست تھے آپس میں، بہت اچھی دوستی تھی، لیکن تمہارے بابا کو میری پھپھو جان سے محبت ہو گئی اور رشتے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ تمہاری ماما اور تمہارے بابا نے بھاگ کے شادی کی تھی، جن کو نہ کبھی تمہاری ماما کی فیملی نے قبول کیا، نہ تمہارے بابا کی فیملی نے قبول کیا تھا۔ اس دوران دشمنی بڑھتی گئی، مگر افنان کے بابا جان نے اپنی بہن کو معاف کر دیا، ان سے ملنے جاتے، اور اس رات بھی یہی ہوا تھا۔ تمہارے ماما بابا افنان کے بابا ماں آپس میں ملے تھے، اکٹھے باتیں کی۔ درمیان میں میرے بابا کو جائیداد کا لالچ آ گیا، تمہارے ماما کی حصے کی جائیداد، افنان کے بابا کی حصے کی جائیداد، وہ چاہتے تھے ان کو مل جائے۔ اس وجہ سے بابا جان نے ایسا پلان کیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ تمہارے ماما بابا نے افنان کے ماما بابا کی جان لی ہے اور افنان کے بابا نے ان کی جان لی ہے، لیکن حقیقت میں تیسرے بابا جان تھے جنہوں نے دونوں خاندانوں کو برباد کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اس وجہ سے افنان کو ہمیشہ تم گنہگار لگتی تھی۔ افنان کو لگتا تھا کہ تمہاری وجہ سے اس نے اپنے ماما بابا کو کھویا ہے، تمہاری فیملی والوں کی وجہ سے، مگر حقیقت میں میرے بابا گنہگار تھے۔ بابا کی حقیقت جاننے کے بعد میں تو ان سے نظریں بھی نہیں ملا پائی، وہ تو اس قابل بھی نہیں میں انہیں اپنا باپ کہوں، اور ان سب میں ماما نے برابر کا بابا کا ساتھ دیا تھا، اور یہ بابا کا پلان تھا، آگ لگوا کے تم دونوں کو ختم کرنا۔ روتے ہوئے بتانے لگی، وہاب وہ کدھر ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، وہ افنان کے ساتھ باہر ہیں، اس حویلی میں ہم لوگ واپس کبھی نہیں جانا چاہتے، بس وہاب گھر کا بندوبست کیا، میں بی جان اور وہاب وہاں پہ رہیں گے، تم اور افنان یہاں پہ رہو گے؟ نہیں، ہم سب ساتھ میں رہیں گے نا۔ حویلی کو واپس ٹھیک کروانے میں کافی ٹائم لگا۔ قاسم صاحب اور غزالہ بیگم کو ان کے کیے گئے گناہوں کی سزا ہو گئی، دونوں کو عمر قید ہو گئی، جبکہ ملیحہ کی شادی کروا دی گئی۔ وہاب بزنس کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا، وہاں موجود افنان کا بزنس مزید آگے بڑھانے لگا، اور بی جان کے کہنے پہ افنان کی اور کشف کی پھر سے شادی کروائی گئی، بہت دھوم دھام سے، جس میں وہاب تو نہیں مگر ملیحہ نے ضرور شرکت کی۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، اور آج اس شخص کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے کب بدلے اور جنون کی آگ میں چلتے ہوئے اسے کشف سے محبت ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پہ سجی سنوری کشف بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سجائی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، محبت کی چمک۔ افنان، بہت شکریہ، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ کس بات کے لیے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا،
میرے ماما بابا کے گنہگار کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ میں نے تم پہ شک کیا تھا، تمہیں تکلیف دی تھی، بہت زیادہ دی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، کہنے لگی، میں نے کبھی اسے تکلیف نہیں سمجھا تھا۔ آپ شاید جنون میں آ کے نفرت کی آگ میں مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں اسے کہیں نہ کہیں آپ کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی، اور مجھے حقیقتاً آپ کے جنون یا نفرت نہیں بلکہ آپ کی محبت سے ڈر لگا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، میں کبھی آپ سے محبت کرنے لگ جاؤں گی، مگر یہ رشتہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یہ زبردستی کا رشتہ تھا، مگر وہ رشتے جن میں مخلصی پائی جاتی ہے وہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا آنکھیں بند کر گیا۔ ان دونوں کو پرسکون زندگی مل گئی۔ قاسم صاحب کو ان کے لالچ کی سزا ملی، جس کی بنا پہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کھو دیا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ عفنان اور کشف کو ایک دوسرے سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا تھا۔ قاسم صاحب نے اپنے گناہوں کی سزا ساری زندگی بھگتنی تھی۔